السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن کی میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ طالبان نے بدھ کے روز امریکہ کے اس اقدام کو افغانستان میں کھلی مداخلت کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے جس کا مقصد بین الاقوامی فورسز کے لیے کام کرنے والے ان افغان شہریوں کو افغانستان سے باہر لے جانا ہے جنہیں طالبان سے خطرہ ہے۔ پیر کے روز واشنگٹن نے اس پروگرام کا اعلان کیا تھا جس کے تحت ہزاروں افغان شہریوں کو جو مترجم یا ترجمان کے طور پر کام کر چکے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ امریکہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہائش کی اجازت ہوگی۔ طالبان گروپ یہ کہہ چکا ہے کہ ان افغان شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تاہم واشنگٹن کو اس بات کا یقین نہیں ہے، اور امریکہ نے طالبان کی حالیہ پیش قدمی کے دوران افغانستان میں جنگی جرائم کی اطلاعات کی مذمت کی ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے تحفظ کے اس واجدے کو سنجیدگی سے لیا جائے تو انہیں ان لوگوں کو جن کی حفاظت کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے اس اعلان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ منتقلی کے منتظر افغان شہریوں کو اپنا امیگریشن پروسیس مکمل ہونے تک کسی دوسرے ملک میں قیام کرنا ہوگا، جس میں 1 سال سے زیادہ لگ سکتا ہے۔ ان ملکوں میں ترکی بھی شامل ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان بلجک نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ کے اس بیان میں ترکی سے مشورہ کیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ ترکی بھی درخواست گزاروں کے لیے ایک عبوری مقام ہوگا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ترکی کے پاس پناہ گزینوں کے ایک اور بحران کا سامنا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے ترکی کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان ایران کے ساتھ مغربی سرحد کے قریب ہرات شہر، جنوب میں صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ اور قندھار کے گرد و نواح میں شدید لڑائی جاری ہے۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے 8 صوبوں میں گزشتہ 5 روز کے دوران طالبان کے خلاف 179 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ جوائنٹ افغان سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان اجمل عمر شنواری نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کارروائیوں میں طالبان کی ایک بڑی تعداد کو مار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہلمند صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 طالبان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ طالبان کی طرف سے اس پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے 2 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا۔ اس دن کو، جسے پاکستان نے یوم استحصال قرار دیا ہے، ملک بھر میں سرکاری سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور اسلام آباد میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں پاکستان کے صدر عارف علوی اور وزیر خارجہ سمیت کئی دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس دن کے موقع پر ایک خصوصی بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت تک کشمیریوں کی خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی حمایت جاری رکھے گا جب تک انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں مل جاتا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور شورش زدہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے 5 اگست سن 2019 کے متنازعہ اقدامات کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں کہیں کہیں مکمل اور کہیں جزوی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ تاہم جمعرات کو صبح 10:30 بجے کے قریب پولیس پارٹیاں سری نگر کے مرکزی تجارتی علاقے لال چوک اور بٹ شاہ چوک پہنچیں اور انہوں نے آہنی سلاخوں، بلیڈز اور دوسرے آلات کا استعمال کرتے ہوئے کئی بند دکانوں کے تالے توڑ دیے۔
سیاسی جماعتوں نے پولیس کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں پچھلے مہینے ملک کے شمال مغربی حصے میں فوج کے ہاتھوں قتل عام کے ایک سلسلے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے مشن نے منگل کے روز یہ خط فیس بک پر پوسٹ کیا ہے۔ کیا مو تن نے خط میں لکھا ہے کہ فوج نے جولائی کے شروع میں کانی دیہات میں 16 افراد کو اذیتیں دے کر قتل کیا، اور جس کے بعد 10,000 لوگ علاقے سے فرار ہو گئے۔ مہینے کے اختتام کے قریب زیپن گاؤں کے قریب سیکیورٹی فورسز اور مقامی جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کے بعد 13 لاشیں ملی ہیں۔ کیا مو تن نے مزید لکھا کہ کیچانگ تھا تھک گاؤں کے 11 افراد کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ سفیر میانمار کی اس منتخب سویلین حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں جس کا تختہ فوج نے فروری میں الٹ دیا تھا۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس نے کیا مو تن کو برطرف کر دیا تھا، لیکن اقوام متحدہ نے فوج کے اقتدار کو قبول نہیں کیا ہے اور سفیر کی عالمی ادارے میں ملک کی نمائندگی برقرار ہے۔ سفیر کا کہنا ہے کہ فوج کی طرف سے اذیت رسانی، قتل عام اور گرفتاریوں کے کم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو فوج پر اسلحے کی پابندیاں لگانی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں صف اول کی دوسری اعلیٰ سفارتکار نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے بدھ کے روز میانمار کی جلا وطن حکومت کے ایک اہلکار سے بات کی ہے۔ یہ کسی امریکی عہدیدار کا میانمار کے جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹنے والی فوجی جنرلز کی انتظامیہ کے مخالفین سے پہلا ایسا رابطہ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ شرمن نے زن مار آنگ سے بات کی ہے، جو میانمار کی خود ساختہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے مقرر کردہ وزیر خارجہ ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے بدھ کے روز پینٹاگون کے اس پولیس آفیسر کو شناخت کر لیا ہے جسے ایک روز پہلے ٹرانزٹ اسٹیشن کی عمارت کے باہر چاقو مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اس شخص کے ماضی کے حالات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے ان کے بقول یہ حملہ کیا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حفاظت کے ذمہ دار پینٹاگون کی ایک ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا افسر نیو یارک کا باسی جارج گونزالیس تھا، جو عراق میں خدمات انجام دینے والا سابق فوجی تھا، اور 3 سال پہلے ہی اس نے پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملہ آور کو 27 سالہ آسٹن ولیم لانس کے طور پر شناخت کیا ہے، جو جنوبی ریاست جارجیا کا رہنے والا تھا۔ لانس کو اکتوبر 2012 میں امریکی میرین کور میں رجسٹر کیا گیا تھا، لیکن 1 ماہ بعد انتظامی وجوہات پر علیحدہ کر دیا گیا، اور کور کا کہنا ہے کہ وہ کبھی میرین کا ٹائٹل حاصل نہیں کر سکا۔ آن لائن عدالتی ریکارڈ کے مطابق لانس کو اپریل میں جارجیا پولیس نے مجرمانہ سرگرمیوں میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس کو پولیس پر حملے کے علیحدہ الزامات کا بھی سامنا تھا۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ہلاک ہونے والے پولیس آفیسر کے پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور آفیسر کی خدمات کو سراہا ہے جس نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران جان دی۔ ایران میں انتہائی قدامت پسند نئے صدر ابراہیم رئیسی آج جمعرات کے دن اپنا عہدہ باضابطہ طور پر سنبھال رہے ہیں۔ انہوں نے جون کے مہینے میں انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی، تاہم الیکشن میں ووٹروں کی کم تعداد نے حصہ لیا تھا۔ رئیسی ایک ایسے وقت میں اپنی صدارتی ذمہ داریوں کا آغاز کر رہے ہیں جب ایران کو زبردست اقتصادی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے جمعرات کی صبح تہران پہنچ گئے۔ اسرائیل کے نو منتخب وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحیرہ عرب میں آئل ٹینکر پر ایران کے مبینہ حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ بینٹ نے منگل کے روز شمالی اسرائیل میں فوجی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ ایرانی رہنما پورے مشرق وسطی میں آگ بھڑکا کر تہران میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو شامل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ اکیلے کیسے عمل کرنا ہے۔
واشنگٹن ایگزامینر کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بینٹ کے اس بیان کو اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بڑی جھڑپ کے امکان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کی مقامی اور سفارتی اہمیت ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آئل ٹینکر پر مبینہ حملے کے واقعے کے خلاف اجتماعی رد عمل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بلنکن نے واضح کیا کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے متعدد ڈرونز کی مدد سے یہ حملہ کیا ہے۔ اس مبینہ حملے میں 2 عام شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے ایک کا تعلق برطانیہ اور دوسرے کا رومانیہ سے تھا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,462 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,661 میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 60 اموات ہوئیں، جبکہ وائرس سے مزید 6,787 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ بھارت کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 533 اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اب تک دنیا کے 65 ممالک کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی 11 کروڑ خوراکیں فراہم کر چکا ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ امداد روس اور چین سمیت ویکسین عطیہ کرنے والے 24 ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس سلسلے میں ابتدائی اقدامات کر رہی ہے کہ امریکہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے کورونا ویکسین لگے ہونا لازم قرار دے دیا جائے۔ یہ شرط ان اقدامات کا حصہ ہے جو انتظامیہ غیر ملکی شہریوں پر امریکہ میں داخلے کی سفری پابندیاں مرحلہ وار کم کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ہمارا یہ بلیٹن شیئر کرتے ہیں تو ہماری آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور لاکھوں لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ اس کا شکریہ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔